السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج ہم ایک ایسی ہستی، ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ جب ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑے بڑے پیر، گدی نشین، حرمت رسول کا سودا کر کے اپنی اپنی خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تب بھی یہ معذور، ٹانگوں سے معذور، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے دوڑے چلا جا رہا تھا۔ ایک ایسی عظیم شخصیت جس کا نام سن کر آج بھی عاشقوں کی آنکھوں میں پانی برسنے لگتا ہے۔ ایک ایسی عظیم شخصیت جن کا نام سن کر آج بھی عالم کفر کانپ اٹھتا ہے۔ حضرت علامہ فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم اس ویڈیو میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے متعلق آپ کو مکمل معلومات دیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے پہنچے آپ تک۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آپ رحمۃ اللہ کی ولادت باسعادت سے۔ حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، 3 ربیع الاول 1386 بمطابق 22 جون 1966 کو ضلع اٹک کی تحصیل پنڈی کھیپ کے گاؤں ایک نکا کلاں میں حاجی لال خان ایوان کے ہاں پیدا ہوئے۔ حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے ابتدائی تعلیم 4 کلاس تک اپنے گاؤں نکا کلاں کے اسکول سے ہی حاصل کی۔ اس کے بعد دینی تعلیم کے لیے ضلع جہلم چلے گئے۔ اس وقت ان کی عمر مشکل 8 سال ہی تھی۔ 1974 کی بات ہے جب خادم حسین اکیلے جہلم پہنچے تو اس وقت تحریک ختم نبوت اپنے عروج پہ تھی اور اس کی وجہ سے جلسے جلوس پکڑ دھکڑ کا عمل چل رہا تھا۔ جہلم میں علامہ صاحب کے گاؤں کے استاد حافظ غلام محمد موجود تھے جنہوں نے انہیں جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم عیدگاہ لے گئے۔ یہ مدرسہ قاضی غلام محمود کا تھا جو پیر مہر علی شاہ کے مرید خاص تھے۔ وہ خود خطیب و امام تھے، اس لیے مدرسہ کے منتظم ان کے بیٹے قاضی حبیب الرحمن صاحب تھے۔ مدرسہ میں موجود حفظ قرآن مجید کے لیے قاری غلام یاسین تھے جن کا تعلق ضلع گجرات سے تھا اور وہ آنکھوں کی بینائی سے محروم تھے۔ خادم حسین نے قرآن مجید کی ابتدائی تعلیم 12 سپارے جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم میں حفظ کیے اور اس کے آگے 18 سپارے مشین محلہ نمبر 1 کے دارالعلوم میں حفظ کیے۔ اس کی وجہ کچھ یوں بنی کہ مدرسہ میں موجود نکا کلاں کے ایک طالب علم گل محمد نے کسی بات پر باورچی کو مارا تھا۔ باورچی کو اچھی خاصی چوٹیں آئیں۔ اس کی وجہ سے گل محمد کو مدرسہ سے نکال دیا گیا، جس کی وجہ سے نکا کلاں کے استاد حافظ غلام محمد نے اپنے لائے تمام طلباء جن کی تعداد 21 تھی نکال کر مشین محلہ نمبر 1 پر واقع دارالعلوم میں داخلہ دلا دیا، جن میں آپ رحمۃ اللہ خادم حسین بھی شامل تھے۔ آپ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں 4 سال کا عرصہ لگا۔ جب آپ کی عمر 12 برس ہوئی تو دنیا ضلع گجرات چلے گئے اور وہاں 2 سال قرأت کی تعلیم حاصل کی۔ قرأت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1980 میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور چلے آئے۔ وہاں آپ نے شہرائے آفاق دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ لاہور میں درس نظامی کی تعلیم حاصل کی۔ لاہور مدرسہ میں 8 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1988 میں فارغ التحصیل ہو گئے تھے۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد علاوہ درس نظامی احادیث بھی پڑھی۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے ہی حاصل کی اور اس کے بعد 1974 میں دینی تعلیم کے حصول کے لیے گھر چھوڑا، جامعہ مسجد عیدگاہ جہلم میں داخلہ لیا۔ وہاں حافظ غلام یاسین آپ کے استاد تھے۔ 1978 میں قرآن مجید حفظ کیا۔ حفظ و تجویز کے بعد درس نظامی پڑھنے کے لیے جامعہ مسجد وزیر خان لاہور میں قاری منظور حسین کے پاس آ گئے۔ آپ کے پاس آنے کے بعد انہوں نے آپ کو جامعہ نظامیہ لاہور میں داخلہ کروا دیا۔ وہاں آپ نے اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ درج ذیل اساتذہ آپ رحمۃ اللہ کے جن سے آپ نے تعلیم حاصل کی: نمبر 1 مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی صاحب، نمبر 2 مفتی محمد عبد اللطیف نقشبندی صاحب، نمبر 3 علامہ محمد رشید نقشبندی صاحب، نمبر 4 علامہ عبد الحکیم شرف قادری صاحب، نمبر 5 علامہ حافظ عبد الستار سیدی صاحب، نمبر 6 علامہ محمد صدیق ہزاروی صاحب۔ 1988 میں دورہ حدیث مکمل ہوا تو ستار فضیلت عطا کی گئی، سرکاری ملازمت و برطرفی۔
علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے 1990 میں جامعہ نظامیہ رضویہ میں علم صرف کا درس دینا شروع کیا۔ 1993 میں محکمہ اوقات لاہور کی طرف سے دربار سائیں کامہ والے گجرات میں خطابت و امامت کے لیے آپ کا تقرر ہوا۔ بعد ازاں دربار حضرت شاہ ابوالمعالی کی مسجد میں تبادلہ ہوا۔ وہاں حکومتی پالیسیوں پر تنقید کی وجہ سے 4 ماہ کے لیے معطل کر دیے گئے۔ اس کے بعد بحال ہو کر پیر مکی صاحب لاہور کی مسجد میں فرائض سر انجام دینے لگے۔ اسی دوران آمر حکمران پرویز مشرف کے دور میں مشرف کی اسلام دشمن پالیسیوں کے نتیجے میں شروع ہونے والی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریک میں آپ نے بھرپور شرکت فرمائی اور 2006 میں اسیری بھی کاٹی۔ پیر مکی صاحب مسجد میں بطور خطیب اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ حکومت کی اسلام مخالف پالیسیوں پر کھلے عام تنقید کیا کرتے تھے۔ جب ملک میں ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ نے گستاخ رسول معلون تصیر کو واصل جہنم کیا تو حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ نے مسجد سے سرکاری پلیٹ فارم سے کھل کر عاشق رسول ممتاز حسین قادری کے اقدامات کی حمایت کی اور خراج تحسین پیش کیا، جس کے نتیجے میں محکمہ اوقاف نے انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا۔ محکمہ اوقاف حکومتی پالیسیوں پر تنقید ترک کر دینے کی صورت میں آپ کی ملازمت کی بحالی یقین دہانی کروائی گئی، مگر آپ نے سرکاری ملازمت کو ٹھوکر لگا دی۔ بیعت و خلافت۔ روحانی طور پر حضرت علامہ خادم حسین رضوی سلسلہ نقشبندیہ میں خواجہ محمد عبد الواحد المعروف حاجی پیر صاحب کالا دیو ضلع جہلم کے مرید تھے۔ سرپرست و نگران۔ حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب 2 عشروں سے جامعہ نظامیہ رضویہ میں تدریس کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ فدایان ختم نبوت پاکستان اور مجلس علماء نظامیہ کے مرکزی امیر رہے۔ دارالعلوم انجمن نعمانیہ سمیت کئی مدارس، تنظیمات اور اداروں کے سرپرست و نگران رہے۔ تحریک لبیک پاکستان۔ ستمبر 2017 میں تحریک کی بنیاد رکھی اور اسی برس ستمبر میں NA 120 لاہور میں ہونے والی ضمنی انتخابات میں 7000 ووٹ حاصل کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ معذوری۔ 2009 میں پیش آنے والے ایک حادثے میں وہ معذور ہو کر ویل چیئر تک محدود ہو گئے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے بڑے بھائی امیر حسین رضوی گاؤں میں مسجد تعمیر کروا رہے تھے، تو وہ اس سلسلے میں 2009 میں اپنے گاؤں جانے کے لیے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ڈرائیور کو نیند آ گئی اور ایک موڑ سے گاڑی نیچے جا گری۔ اس حادثے میں مولانا خادم حسین رضوی کے سر اور ریڑھ کی ہڈی پر شدید چوٹیں آئیں، جس کے باعث ان کے جسم کا نچلا حصہ معذور ہو گیا۔ ازواج و اولاد۔ خادم حسین رضوی صاحب کی شادی اپنے چچا کی بیٹی سے ہوئی جو آپ کے والد لال حسین نے رشتہ پسند کیا تھا۔ 1993 میں محکمہ اوقاف میں خطیب کی ملازمت کے بعد یہ شادی ہوئی۔ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کی اولاد میں سے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں شامل ہیں۔ بیٹوں کے نام: بڑے بیٹے کا نام حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب جو کہ موجودہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر ہیں اور اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پہ خود کو تحریک کا امیر منوا چکے ہیں، اور نمبر 2 حافظ محمد انس صاحب۔ دونوں بیٹے حافظ قرآن ہیں، درس نظامی کا مکمل کورس کر چکے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، چاہنے والوں کے ساتھ اور تحریک کے تمام بھائیوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔